نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is فرانہ زاہدی موسم اور آج ہم رمضان کے حوالے سے ایک اور ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جس کا ہم سب کی زندگی سے تعلق ہے اور وہ ہے غصہ. امیجن کیجئے کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, افطار کو دیر ہو رہی ہے, یعنی آپ کو گھر پہنچنا ہے افطار کے لیے, اور آگے والا آپ کو تنگ کر رہا ہے, یعنی وہ گاڑی کو چلا ہی نہیں رہا ہے. اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ عام مرہ زندگی میں وہ سچویشنز ہیں جن میں ہمیں غصہ آ جاتا ہے, اور غصہ ہمارے دین میں منع فرمایا گیا ہے سختی سے. آپ اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایات دیکھیں تو قرآن پاک میں سورۃ الشورى ورس 37 میں آتا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اور اگر غصہ آ جائے تو وہ درگزر کر جاتے ہیں, یعنی اللہ دی ایگزالٹڈ از سیئنگ اینڈ وین دے آر اینگری دے فورگیو. ایک اور جگہ اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کیا فرمائی گئی ہے سورۃ آل عمران آیت 134 میں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ who repress anger and who pardon people, یعنی جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. آپ کو مشہور حدیث یاد ہوگی جو کہ بخاری میں بتائی گئی ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب آ جائے, بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے. So imagine, according to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, strength is in being able to manage your anger and control your anger. اب اس پہ بات یہ نکلتی ہے کہ غصہ تو ایک نیچرل فیلنگ ہے, ہر انسان کو کبھی نہ کبھی تو محسوس ہوتا ہی ہے. آپ اس غصے کو نکالتے کیسے ہیں, اسے ایکسپریس کیسے کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے پازیٹیولی چینلائز کرتے ہیں؟ آپ اس وقت برداشت کر لیتے ہیں اور پھر آپ اپنا پاز بٹن دباتے ہیں. مینی آف یو مے ہیو ریڈ دیٹ بک 7 Habits of Highly Effective People, جو کہ بہت مشہور تھی, اور اس میں یہ ایک بات کی گئی تھی کہ جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں, جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے پاز بٹن کو دبانا جانتے ہیں, یعنی وہ 2 لمحے سوچتے ہیں کہ غصے کو کیسے آگے پروسیس کیا جائے, مجھے الفاظ کا چناؤ کیا کرنا ہے, کیا اس وقت اس شخص کو یہ بات اگر میں نہ کہوں تو کیا آگے چلتا رہے گا معاملہ, یا یہ ہے کہ فائدہ ہوگا اور میں سوچ سمجھ کر بولوں گا. تو غصے کے حوالے سے ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے بتایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے غصے کی حالت میں. یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور اس میں بتایا گیا ہے علموا ویسروا ولا تعسروا واذا غضب احدکم فلیسکت, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسروں کو اچھی بات سکھاؤ اور آسانیاں پیدا کرو اور مشکل پیدا مت کرو, اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے. اینڈ دیٹ از the real challenge. When we are upset, we keep talking. We don't know what we are saying, but we keep saying it anyways. اس میں کئی دفعہ دوسرے کی دل آزاری ہو جاتی ہے. اب امیجن کیجئے آپ سحری کے وقت سے بھوکے ہیں, آپ نے شام تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے, آپ نے اس دن کی نمازیں ساری پڑھی ہیں, مگر پھر آپ غصے میں کسی کو کوئی ایسی بات بول دیتے ہیں جس سے اس سے اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ آپ کے سارے ثواب کے اوپر ایک ڈینٹ پڑ جاتا ہے, وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو غصے کو کنٹرول کے اچھا ہمیں بڑی پریکٹیکل چیزیں بھی بتائی گئی ہیں, جیسے ابو داؤد کی اس حدیث میں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, اور اگر غصہ جاتا رہے تو خیر, ورنہ وہ لیٹ جائے. واٹ از بینگ سیڈ اوور ہیئر از اپنی پوزیشن چینج کرو, اپنی لٹرلی باڈی لینگویج چینج کرو. کئی دفعہ اس کمرے سے اٹھ کر چلے جاؤ, اور یہ وہ والا اٹھ کر چلے جانا نہیں ہے جس میں میں نے پیچھے دروازہ بہت زور سے بینگ کیا, جس میں میں نے دوسرے کو بہت زیادہ آئی رولنگ دکھائی, جس میں میں نے غصے کی نگاہیں اس کی طرف کی. نہیں, اس جگہ سے چلے جائیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ کچھ لمحے گزر جائیں گے تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. The more we are in touch with ourselves, the more we can take control of anger. And the more we realize کہ انسان ہی ہے, اور جس طرح ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اس طرح دوسروں سے بھی ہوتی ہیں, تو شاید معافی آسان ہو جائے اور ہم دوسروں کی غلطیوں سے لیٹ گو کر سکیں, which is one of the basic things in Ramadan. ہم رمضان میں یہی تو چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی معاف کرنا سیکھ جائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum. You were listening to Ilm in 5 by Farana Zahidi Muazzam. Please subscribe to Subul, available on YouTube and Facebook, and audio podcasts on Google, Spotify and Amazon Music, where you can find more of her work.